تو اصل میں نے جو تقریر کی تھی نا، وہ میں نے اصل میں یہ کی تھی کہ اہل حدیثوں کو جو ہے وہ اجتہادی جو طریقے ہیں نا وہ سیکھنے چاہیے تاکہ یہ ظاہریے سے بچ جائیں. میرا موضوع تو ویسے پرسوں یہی تھا. تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اہل حدیث اگر اجتہادی مہارت حاصل نہیں کریں گے، اصول شریعت نہیں پڑھیں گے، اصول فقہ جو ہے خام خواہ اس کو فتنہ سمجھ لیے گیا. ابھی حنفی اصول فقہ کی تردید کا معنی یہ نہیں کہ اصول فقہ شافعی جو ہے ان کو بھی رد کر دو. اور میں نے حافظ عبدالسلام بٹوی جو اس کے بڑے دعوے دار ہیں کہ اصول فقہ فتنہ ہے، میں نے ان کا جو ہے وہ حوالہ وہاں دے دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے خود کئی دفعہ کہا کہ میں ظاہری ہوں اور میں تو اصول فقہ کو فتنہ سمجھتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا فتنہ پرور تو امام شافعی ہے نا، جس نے کتاب پہلی لکھی ہے. ہاں جی. اب اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے، لیکن وہ دلیل سے ابھی تک ظاہری ہیں. اگرچہ وہ الگ بات ہے کہ میرے بارے میں ان کی ایک غلط فہمی تھی. وہ اس تقریر کے بعد جو میں نے کی ہے اس کے بارے میں مجھے آج میرے ایک شاگرد نے، یہ مبشر حکیم نے آج مجھے کہا کہ مدنی صاحب ایک آدمی عالم دین میرے پاس آیا اور اس نے آپ کی تقریر سنی ہے پرسوں. اس نے کہا میں تو سمجھتا تھا حافظ عبدالرحمن مدنی عالم ہے ہی نہیں، وہ تو منتظم ہے، ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہے، ادارہ بنانے میں انہوں نے محنت صرف کر دی ہے اور انتظام و انصرام کا کام کرتے ہیں، وہ عالم ہے ہی نہیں. میں تو ان کی تقریر سن کر حیران رہ گیا ہوں. میں نے فن حدیث کی بھی ایک مثال دے دی اور فن فقہ کی بھی ایک مثال دے دی، اور ظاہریوں کے بارے میں خاص طور پر تفصیل سے جو ہے میں نے اس لیے کہا کہ اہل حدیث اکثر ظاہری ہیں. اصل میں یہی بات جو ہے وہ حافظ عبدالسلام بٹوی کے ساتھ ہوئی ہے. حافظ عبدالسلام بٹوی چونکہ بخاری کی شرح کر رہے ہیں، تو ایک دن بڑے پریشان ہو کر جو ہے وہ مجھے فون کیا اور مجھے کہنے لگے جی بات یہ ہے کہ میں پریشان اس بات سے ہوں کہ جس لونڈی کی اولاد ہو جائے اس کو کہتے ہیں ام ولد. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا ام ولد جو ہے وہ آزاد کر دیجیے. تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی زوردار بات ہے کہ امام شافعی اس کو توڑ نہیں سکے. تو انہوں نے حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر کے زمانہ میں ام ولد بکتی تھی. یہ بالکل وہی مسئلہ ہے طلاق ثلاثہ والا. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ میری اس معاملے میں مدد کریں. میں نے انہیں بتایا کہ صحیح بخاری کے اندر جو اصل موقف ہے وہ وہی ہے کہ ام ولد مخصوص حالات میں بیچنی منع ہے. وہ جو واقعہ تھا وہ مخصوص تھا، عام اصول نہیں. اگر عام اصول ہو تو پھر تو وہی بات ہے جو طلاق کے بارے میں ہے. تو مجھے انہوں نے یہ الفاظ کہے اور میں چونکہ پہلے مجھ سے ذرا جڑب بھی لے رہے تھے، لیکن اب پیار سے کہا کہ مدنی صاحب مجھے تو خیال یہ تھا کہ آپ منتظم آ رہی ہیں بس، لیکن یہ بات جب میں نے آپ سے سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے. انہوں نے مجھے بخاری کا اپنا پہلا ابتدائی حصہ بھیج دیا کہ ذرا آپ اس کی نظر ثانی کر دیں. تو خیر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر کوئی بات مجھ میں اچھی ہے تو اس کو برکت والی کر دے، اور اگر کوئی کمزوری ہے تو دور کر دے. بس میں اس کے بعد کچھ نہیں کہہ سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ.